بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سننے والوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو انبیاء کرام کی ازواج کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ یہ معلومات تاریخ کی کتابوں سے لی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت آدم کے بیٹے شیث علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں بتائیں گے۔ ان کی دو بیویوں کے نام تاریخ میں آتے ہیں: ہروزہ زوجہ شیث علیہ السلام، مخوائلہ زوجہ شیث علیہ السلام۔ شیث علیہ السلام حضرت آدم اور اماں حوا کے بیٹے تھے۔ یہ اپنے باپ حضرت آدم کو سب سے زیادہ عزیز اور پیارے تھے۔ آپ بھی اللہ کے نبی اور برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ حضرت آدم کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی نبوت کی مسند پر حضرت آدم کے جانشین ہوئے۔ اس ویڈیو میں صرف حضرت شیث علیہ السلام کی ازواج المحترم کے بارے میں معلومات دی جائیں گی۔ حضرت شیث کے بارے میں تفصیلاً معلومات نبیوں کے قصے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت شیث علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ کسی نے ہروزہ کو آپ کی بیوی بتایا ہے اور کسی کتاب میں مخوائلہ کو آپ کی بیوی بتایا گیا ہے۔ یہاں ہم دونوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ مورخ ابن جریر طبری ابن اسحاق کی روایت سے لکھتے ہیں کہ شیث علیہ السلام کی بیوی کا نام ہروزہ تھا اور یہ آپ کی بہن تھی۔ یاد رہے کہ حضرت آدم کی اولاد جب پیدا ہوتی تھی تو دو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ جب دوسری بار بچے اسی طرح پیدا ہوتے تو پھر ان کی شادی اس طرح ہوتی کہ پہلی بار پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسری بار پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوتی اور پہلی بار پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکے سے ہوتی تھی۔ یہی ہدایت اللہ کی طرف سے عائد کی گئی تھی۔ حابیل قابیل کے قصے میں تفصیلاً بتائیں گے کہ قابیل نے اس رسم کو توڑنا چاہا تھا اور اسی وجہ سے اس نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ قصہ الگ سے بیان کریں گے۔ غرض یہ کہ حضرت شیث کا نکاح ہروزہ سے ہوا، وہ یقیناً دوسری بار پیدا ہونے والے جوڑے سے ہوں گی۔ رشتے میں یہ آپ کی بہن تھیں، مگر چونکہ اس وقت آبادی انسان کی بڑھانا مقصود تھی تو ایسا ہوتا تھا۔ نکاح کے بعد ہروزہ کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام یانش تھا اور بیٹی کا نام نعمتہ رکھا گیا۔ اس وقت حضرت شیث علیہ السلام کی عمر 150 برس تھی۔ یانش کی پیدائش کے بعد شیث علیہ السلام 800 سال تک زندہ رہے۔ توریت پہ لکھا ہے کہ جب یانش پیدا ہوئے تو شیث علیہ السلام کی عمر 605 سال کی تھی اور ان کے بیٹے کا نام انوش تھا۔ یہی شیث علیہ السلام کا جانشین ہوا تھا۔ کئی کتابوں میں انوش کو مخوائلہ کا بیٹا بتایا گیا ہے۔ انوش یا یانش کا نکاح بھی ان کی بہن نعمتہ سے کیا گیا اور ان کا جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام فینان تھا۔ فینان کے علاوہ بھی یانش کی بہت سی اولادیں ہوئیں اور دنیا میں پھیلتی گئیں۔ حضرت آدم اور حوا جب زیادہ عمر کے ہوئے تو ان کی اولاد کم ہونا شروع ہو گئی۔ پھر شیث علیہ السلام کی اولاد ہی انتہا کو پہنچی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تمام نسب اور نسل کی انتہا شیث علیہ السلام اور ہروزہ تک جاتی ہے۔ گویا شیث علیہ السلام اور ہروزہ ہی
دنیا کے تمام انسانوں، خواہ وہ وحشی ہوں یا مہذب، یورپین ہوں یا ایشیائی، سب ہروزہ اور شیش علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ ہروزہ کے بارے میں کسی بھی تاریخی کتابوں میں اس سے زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ دوسری بیوی جس کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے وہ مخوائلہ کا ہے۔ مخوائلہ تاریخ کی اکثر کتابوں میں مخوائلہ کو بھی شیش علیہ السلام کی زوجہ بتایا گیا ہے، اور لکھا گیا ہے کہ مخوائلہ جنت کی حور تھیں، اور ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام انوش تھا۔ اب یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ یعنی شی انوش تھا جو ہروزہ کا بیٹا تھا، یا دونوں الگ الگ ماؤں سے تھے۔ انوش مخوائلہ کا بیٹا تھا۔ اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی کہ مخوائلہ جنت کی حور تھیں۔ مخوائلہ اپنے شوہر شیس علیہ السلام کی خدمت گزار اور اطاعت کرنے والی زوجہ تھیں، اور یہ بہت حسین و جمیل اور خوبصورت تھیں۔ شاید اسی وجہ سے انہیں جنت کی حور لکھا گیا ہو، لیکن یہ بات قیاس سی لگتی ہے کہ وہ واقعی جنت کی حور تھیں، کیونکہ وہ دور نسل انسانی بڑھانے کا دور تھا۔ نسل آدم تیزی سے بڑھ رہی تھی، اللہ نے دنیا کو آباد کرنا تھا۔ پھر حضرت شیس کا نکاح جنت کی حور سے ہونا کیا مطلب رکھتا؟ تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہ ثبوت بھی نہیں ملتا کہ شیش علیہ السلام کا نکاح 2 بار ہوا ہو اور ان کی 2 ازواج ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہروزہ کو ہی مخوائلہ سمجھ لیا گیا ہو، یا کتابت میں کوئی تحریف کر دی گئی ہو، لیکن شیس علیہ السلام کا دوسرا نکاح ہونا کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ محترم ویورز، انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیوز میں ان تمام مشہور انبیاء کی ازواج کا تذکرہ اور تفصیل بیان کریں گے جن کا ذکر قرآن مجید میں آ چکا ہے۔ امید ہے اس سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دینا تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو فوری ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔